अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। तो जनाब, आज का जो वीडियो है वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। पहले आपको आज का रन डाउन बता दूँ। सबसे पहले तो एक वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर एक खातून के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया, और वो वीडियो जब वायरल हुआ, फाइनली वो शख्स जिसने ये सारा तशद्दुद किया था, पुलिस ऑफिसर, वो गिरफ़्तार हो गया है। और उसकी क्या तफसीलात हैं, ये मामला कहाँ पर पेश आया, कब, क्यों, कैसे पेश आया, उस खातून की ज़बानी भी आपको सारा मामला समझाऊँगी। और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट ये वाक़या हुआ है। और ये जो कहा जाता है कि बड़ा खुशहाल पंजाब है, कि जहाँ पर पुलिस के अंदर बड़ी रिफॉर्म्स हो रही हैं, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात होना वाकई शर्मनाक है। इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं, उनके हवाले से आज बात होगी। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर आज के वीडियो में आपको बतानी है कि बहरिया टाउन की जो जायदादें थीं, उनकी जो नीलामी के बारे में कहा गया था, फाइनली वो नीलाम होना शुरू हो गई। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि सिर्फ ये एक धमकी है, ऐसा होगा नहीं, तो फाइनली उसके ऊपर अमल शुरू हो गया। और इसके अलावा आज की सबसे बड़ी खुशखबरी मैंने पाकिस्तान की बरामदात के हवाले से भी आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा सिंध से एक तरक्याती मंसूबा पानी में बह गया है, और सिंध के अंदर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से खुलेआम करप्शन हो रही है, और उनको कोई उनका पुरसाने हाल नहीं, तो कोई पूछने वाला नहीं। बहरहाल इसके ऊपर भी बात होगी। चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की सबसे पहली और ट्रेंडिंग खबर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह पे सर्कुलेट हो रही है, और सब लोग इस खबर की हकीकत और सदाकत जानना चाहते हैं। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जहाँ पर एक कच्चे मकान के अंदर एक खातून खड़ी है, और उसके पास कुछ पुलिस के अहलकार खड़े हैं, और उन पुलिस अहलकारों के साथ एक खातून पुलिस ऑफिसर भी खड़ी है। और वो उस खातून को जो है वो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं, लातें मारते हैं, घूंसे मारते हैं। वो वीडियो जो है वो फॉर्चुनेटली आप कह लीजिए कि किसी ने दूर से कैप्चर कर ली, और जैसे ही उसने सोशल मीडिया पे डाली तो वो वीडियो जो है वो एकदम जो है वो वायरल हुई, और हर इंसान ने जो है उस खातून के ऊपर हुए हुए जुल्म का जो है वो हिसाब मांगा। क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं ना कि पंजाब के अंदर जो है वो जो नया विज़न है उसके मुताबिक पुलिस जो है वो इस तरह नहीं कर सकती है। तो लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब इस पर आवाज़ उठती है, लोग आवाज़ होकर कहते हैं कि इस पर एक्शन होना चाहिए, तो एक्शन लिया जाता है। अब जनाब, घर में घुसकर पुलिस के ऊपर तशद्दुद जो किया है, उसके ऊपर पुलिस ऑफिसर को फाइनली गिरफ़्तार कर लिया गया है। मैं चाहती हूँ कि पहले आप इस खातून का पूरा मामला सुन लें कि वो क्या बता रही है। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि ना सिर्फ इस पुलिस ऑफिसर ने उस खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि वो कहती है कि मैं जज के पास भी गई, मैं अदालत भी गई, मैं मुख्तलिफ थानों में भी गई, लेकिन कहीं पर उसको इंसाफ नहीं मिला। तो ये क्या बात हुई कि जब कोई वीडियो वायरल हो गया, उस पर एक्शन लिया गया, तो उसको इंसाफ मिलेगा? यानी जिसका वीडियो नहीं होगा या हर कोई वायरल नहीं होगा तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा? ये क्या बात हुई? ये बात मेरी समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल आप उस खातून की बात सुनिए। छोटे छोटे दो मेरे बच्चे मैं ना लेके कितने जावा, बेटा बड़ी ज्यादती करते रहे, मारते रहे मैनू करो काटी दे मेरे। फिर इन्होंने मेरा आके जो तू मेडिकल करवाया तेरे ते नाइन सीधा मैं तेरे ते पर्चा दे दूंगा। ये सही इजाज ने मैंने क्या नाल होंगे कांस्टेबल लड़की है, किसी ने कहा सर आप क्यों मार रहे, मैं जो साथ हूँ क्यों मार रहे। उन्होंने सर फिर मुझे मारा भी बहुत है। मैं अदालत में गई, मेरी सुनवाई नहीं हुई। सदर थाने गई, उत्थे भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। डिप्टी साहब कोल गई, उन्हें भी नहीं हुई। डीपी साहब कोल भी गई, उन्हें कोल भी नहीं हुई। जी, तो आपने खातून की बात सुन ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि असल में ये पूरा मामला था क्या। बेसिकली ये वाक़या जो पेश आया है, ये पंजाब का एक ज़िला है जी, पाकपतन। वहाँ पर घर के अंदर घुस के खातून पर तशद्दुद करने वाला ये जो पुलिस ऑफिसर है, जो ये थप्पड़ मार रहा है, इसको फाइनली गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुकदमा इसके ख़िलाफ़ दर्ज कर लिया गया है। खातून पर पुलिस ऑफिसर के तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद ये सब कुछ हुआ है। पाकपतन में घर के अंदर पुलिस ऑफिसर की खातून को तशद्दुद बनाने की जो वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर यानी कि डीपीओ पाकपतन जो हैं जावेद इकबाल, उन्होंने इसका नोटिस लिया, और बाद में मज़कूरा पुलिस ऑफिसर को उन्होंने गिरफ़्तार भी कर लिया। वायरल वीडियो जो है उसके अंदर देखा जा सकता है कि पुलिस ऑफिसर जो है उसकी शनाख्त जनाब हुई है ASI एजाज़ के नाम से, और घर में खातून के अंदर घर के अंदर घुस के उसने खातून को मारा। फिर उसके बाद वहाँ पर उसके साथ दूसरे पुलिस अहलकार भी मौजूद थे। डीपीओ पाकपतन जावेद इकबाल ने वायरल वीडियो का नोटिस लिया और फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज किया, जबकि ये खातून कह रही है कि इस एजाज़ ने भी पहले मेरे लिए कुछ नहीं किया। अब क्योंकि वीडियो वायरल हो गया है तो ऑब्वियसली उसकी तो दौड़ें लग गई होंगी। अब बात कर लेते हैं कि तनाज़ा था क्या, कि वो क्यों गया उसको मारने के लिए। तो बेसिकली उसने इस खातून से घर खाली कराना था। उस दौरान इसने रेड की और खातून जो है वो घर अगर खाली नहीं
کر رہی تھی تو اس کا یہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ خاتون سے گھر خالی کرانے کے لیے آپ اس کو جو ہے وہ تھپڑ اور لاتے ہیں اور گھوسے مارنا شروع کر دیں۔ ڈی پی او جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے، اختیارات کا تجاوز کرنے والے کی پولیس میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اچھا، جب اس طرح کے ویڈیوز وائرل ہو جاتے ہیں تو پھر اسی طرح کے بیانات آتے ہیں، پہلے شرم نہیں آتی، پہلے حیا نہیں آتی، پہلے اس طرح کے کام کرتے پھرتے ہیں۔ اور یہ پولیس والے یہ تو رستے میں سڑکوں پہ میں نے دیکھا عورتوں کو مار رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی لحاظ شرم نہیں ہوتی، اور جب ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں۔ بہرحال پنجاب پولیس آفیشل نے بھی اس کے اوپر جو ہے ٹویٹ کیا، انہوں نے اس بندے کو جو گرفتار کیا ہے اس کی پکچر لگائی اور انہوں نے اوپر لکھا کہ پاک پتن میں چوکی فرید کوٹ کے اے ایس آئی ملک اعجاز کا دوران ریڈ خاتون کو تھپڑ مارنے کا معاملہ، اور آگے انہوں نے لکھا کہ پاک پتن جاوید چدھر نے متعلقہ پولیس اہلکار کو معطل کر دیا ہے اور اے ایس آئی کو گرفتار کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے، کیونکہ جی مریم نواز کا ویژن ہے، اس کے تحت خواتین کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ تو پہلے تم لوگ مر گئے تھے، پہلے تم لوگوں کو کوئی شرم نہیں آئی تھی۔ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اب کوئی چیز آتی ہے تو اس کا نوٹس بھی لیا جاتا ہے، اور یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ اب چلتے ہیں آج کی دوسری خبر پہ۔ دوسری خبر میں نے آپ کے ساتھ کچھ دن پہلے شیئر کی تھی، ایک بھونچال آیا ہوا ہے، آپ کو بتایا تھا کہ جناب ملک ریاض کے خلاف جو گھیرا ہے وہ کافی تنگ ہو چکا ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ ملک ریاض کی جو جائیدادیں ہیں، جو بحریہ ٹاؤن ہے، وہ اب بکنے جا رہا ہے۔ لیکن اب فائنلی جناب خبر یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی 6 کمرشل جائیدادوں میں سے ایک نیلام اور 2 کی مشروط بولی جو ہے وہ موصول ہو گئی ہے۔ کیا تفصیلات ہیں؟ کیونکہ بحریہ ٹاؤن کے گرد و نواح میں اور اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب یہ ان کا جو معاملہ ہے یہ کہاں جا کر ختم ہوگا۔ بہرحال قومی احتساب بیورو نے ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کی 6 کمرشل جائیدادوں کو نیلامی کے لیے پیش کر دیا ہے، جس میں سے 1 نیلام اور 2 کی مشروط بولی موصول ہوئی ہے، جبکہ 3 بقیہ جائیدادوں کو مطلوبہ بولی موصول نہ ہونے پر ان کی نیلامی کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کی جائیدادوں کی نیلامی کی تقریب جو ہے وہ نیب راولپنڈی آفس G61 اسلام آباد کے اندر منعقد ہوئی، جہاں پر نیلامی کے لیے پیش کی گئی جو ربائش مارکی ہے وہاں پر یہ بولی ہوئی، اور بولی جو ہے وہ 2 کروڑ روپے سے شروع ہوئی اور 50 کروڑ 80 لاکھ روپے میں نیلام ہوئی، جس سے حاصل ہونے والی رقم جو ہے وہ نیب کو ٹرانسفر کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ بحریہ ٹاؤن کی جائیدادوں کی نیلامی سے متعلق جو نیب اعلامیہ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے کارپوریٹ آفس کے اندر جو ہے وہ 87 کروڑ 60 لاکھ روپے، جبکہ کارپوریٹ آفس 2 کے لیے 88 کروڑ 15 لاکھ روپے کی مشروط بولی جو ہے وہ موصول ہوئی ہے، اور دونوں جائیدادوں کی نیلامی کا حتمی فی الحال جو تاحال نیلامی ہے وہ اس کی منظوری ابھی باقی ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل پرسوں جو ہے وہ عطا تارڑ نے بھی اس کے اوپر جو ہے کافی روشنی ڈالی تھی، انہوں نے بتایا تھا جناب کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ بحریہ راولپنڈی کے اسپتال کے اوپر چھاپے میں 1 ارب 12 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کے ثبوت جو ہیں وہ ملک ریاض کے خلاف جو ہے وہ ملے ہیں، اور اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کی مزید 3 جائیدادوں کی نیلامی مطلوبہ سطح کی بولیاں جو ہے موصول نہ ہونے پر مؤخر کی گئی ہیں، اور نیلامی میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ پلاٹس ہیں۔ اگر میں نے ان کی تفصیلات آپ کو بتائیں تو آج کا ولاگ جو ہے وہ بہت ہی لمبا ہو جائے گا۔ بہرحال آپ کو پتہ ہوگا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارہ یعنی کہ FIA نے جو ہے 5 اگست کو بحریہ ٹاؤن کے مالی ریکارڈ کی ریکوری کے لیے جو ہے وہ سفاری اسپتال راولپنڈی میں چھاپا مارا تھا، اور بے ضابطگیوں کا ان کو پتہ چلا تھا کہ اسپتال کے نام پہ وہاں پر منی لانڈرنگ ہوتی تھی، اور منی لانڈرنگ کا جو پیسہ ہے وہ ایمبولینسز کے اندر جاتا تھا۔ اور کارروائی کے دوران ٹیم نے جو چھاپے مارے ہیں اس میں کمپیوٹر سرورز ان کو ملے، ڈیجیٹل شواہد ان کو ملے، ڈیٹاز ملے۔ FIA کے مطابق تمام ریکارڈز جو ہیں وہ گیسٹ روم کے اندر چھپائے گئے تھے، اور اسپتال کی ایمبولینس کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، اور 6 اگست کو جو ہے وہ عطا تارڑ نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں بھی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دعویٰ کی تھیں۔ چلیے اب آپ کے ساتھ ایک خوشخبری شیئر کر لیتی ہوں۔ خوشخبری جناب یہ ہے کہ وزیر اعظم نے نئے مالی سال کے پہلے مہینے میں جو برآمدات ہیں وہ 2.7 ارب ڈالرز پہنچنے پر جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی اب سنبھل رہی ہے، اور انہوں نے 2 ارب ڈالرز تک یہ جو اکانومی ہماری اور جو یہ چیزیں پہنچی ہیں اس کے اوپر حکومت کی بہترین معاشی پالیسیز اور ترجیحات کی بدولت معاشی اشاریہ درست سمت پر گامزن ہے، اس کے بارے میں انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شہباز شریف جو ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے میڈیا ونگ سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جولائی 2024 سے لے کر جولائی 2025 کے دوران جو ہے برآمدات میں 17% اضافہ ہوا ہے، جو کہ انتہائی خوش آئند ہے۔ صرف 1 ماہ میں برآمدات میں 9% اضافہ جو ہے وہ انتہائی تسلی بخش ہے، اور برآمدات پر مبنی جو ترقی ہے وہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان فلرش کرے گا، پاکستان کی اکانومی بیٹر ہوگی تو یہ اچھا ہے، ادروائز آپ دیکھیں نا 25 کروڑ کی تو ہماری آبادی ہو چکی ہے،
اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے باہر کے ملکوں میں موو ہو رہے ہیں. یہ بھی ویسے ٹھیک بات ہے, اتنی آبادی پاکستان کے اندر, اتنے لوگوں کو کھلانا پلانا, اتنی نوکریاں جسٹیفائی نہیں ہو سکتی. تو اگر پاکستان کے اندر بزنس بڑھ رہا ہے, یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں, تو یہ بہت ہی اچھی اور کمال کی بات ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, وہ جناب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران زر مبادلہ کے جو مجموعی ذخائر ہیں 11 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. اب یہ کیا معاملہ ہے یہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اسٹیٹ بینک نے زر مبادلہ کے ذخائر سے متعلق ہفتہ بار جو اپنے اعداد و شمار جاری کیے ہیں, اس کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ 1 اگست کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر میں 11 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز کی جو کمی ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ مجموعی ذخائر جو ہیں وہ اب 19 ارب 49 کروڑ 56 لاکھ ہو گئے ہیں. اور اسٹیٹ بینک کے مطابق پچھلے ہفتے زر مبادلہ کے جو سرکاری ذخائر ہیں اس میں 7 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز کی کمی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. تو یہ خبر بھی جو ہے وہ آج کی ایک امپورٹنٹ سرخی تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑی ضروری تھی. اچھا, اس کے علاوہ سندھ کے اندر ماشاءاللہ سے ایسی ترقی ہو رہی ہے, اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ ان پارٹیز کو بار بار کیوں ووٹ کرتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ سندھ کی تباہی کی ذمہ داری یہ خود ہیں. یہ سندھ حکومت کا آپ کو ایک نیا کارنامہ نظر آ رہا ہے جس میں 12 ارب 76 کروڑ روپے کا یہ تعمیراتی منصوبہ تھا, جس میں جناب ایک نئی نہر بنائی گئی تھی. تجرباتی چارجنگ کے دوران جو ہے پانی کے اندر یہ بہہ گئی ہے, اور نہر کا افتتاح بھی 14 اگست کو ہونا تھا اور وہ پہلے ہی بہہ گئی ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ سندھ کے اندر نہ سڑکیں, نہ پراپر اسپتال, نہ وہاں پر لوگوں کے لیے بنیادی سہولیات, برے حال. وہ جیسے کہتے ہیں نا, پتہ نہیں وہ ایک پنجابی میں کہاوت ہے, وہ بھی آپ نے مجھے بتانی ہے کیا ہوتی ہے, وہ پیڑے حال تے پونکے دیاڑے ایسے کر کے کچھ کہتے ہیں. وہ مجھے بتائیے گا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور مجھے لکھ کے بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں. میرے خیال سے سندھ کا بھی وہی حال ہے. کراچی کا حال دیکھیں تو کچراچی بنا ہوا ہے. سندھ میں بیچارے لوگ, اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ شاید یہ ہم سے 100 سال پیچھے چلے گئے ہیں, ہم افغانستان کے بھی کسی تھرڈ کلاس ایریا میں آ گئے. یہ حالت ہے وہاں پر. پھر بھی لوگ ان کو ووٹ کرتے ہیں, اور پھر بعد میں پنجاب سے اپنی احساس محرومی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پنجاب ہمارا حق کھا گیا. پنجاب کدھر سے حق کھا گیا بھائی؟ سارے صوبے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. جب آپ کے صوبے میں آپ کے حکمران صحیح کام نہیں کریں گے تو آپ نے ان کا گریبان پکڑنا ہے. بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں, اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.